اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم ایک بڑے ہی اچھے مہینے سے گزرے ہیں جس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مختلف لوگ اس کے بارے میں جو افواہیں ہیں کہ یہ مہینہ مصیبتوں کا ہے، بلاؤں کا ہے، کسی بھی طریقے سے اس مہینے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بلائیں اترتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سارے مہینے ہیں، پیارے مہینے ہیں۔ بات ہے اگلے مہینے کی جو آنے والا ہے، کون سا؟ ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں، اور یہ کائنات جگمگا اٹھی۔ میرے اللہ رب العزت کو جو ہے جس شخصیت سے اتنا پیار، جس ہستی سے اتنا پیار، جس ہستی کی خاطر یہ کائنات بنائی، جس ہستی کو ذہن میں رکھ کے یہ دنیا بنائی، اور ہم سب لوگ بھی انہی کی مرہون منت ہیں، اور دنیا میں لانے کے بعد اس ہستی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اور خود رب العالمین اللہ رب العزت ہے۔ تو رحمت للعالمین کی آمد کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو ہمیں کیا اس کے لیے تیاری نہیں کرنی؟ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ خوشخبری لا رہا ہوں کہ ربیع الاول کے چاند سے لے کے 12 ربیع الاول تک، یعنی 12 دن کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور 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 انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی کو منور کر دے گا، ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہم لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ منور کیا۔ جیسے قرآن پاک کا تحفہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، تو یہ مہینہ پھر ایسا ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم آقا مولا کریم کو کچھ تحفہ نہ پیش کریں، کوئی خاص تحفہ نہ پیش کریں، تو پھر بات تو نہیں نہ بنتی۔ تو اس لیے ناظرین تیاری کر لیجئے، ابھی سے تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی 12 ربیع الاول تک، یعنی 12 دن کا یہ وظیفہ ہے، یعنی فرسٹ ربیع الاول جس وقت چاند مغرب کے وقت نظر آئے گا اور ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، اسی وقت سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور 12 ربیع الاول جس دن منایا جائے گا عید میلاد النبی، اس دن رات تک کا یہ عمل ہے۔ عمل آپ نے غور سے سن لینا ہے، اتنی لمبی چوڑی میں ویڈیو نہیں بنا رہا، لیکن بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، اور پھر بات ان کو تحفہ دینے کی ہو، تو پھر تحفہ پھر ایسا تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم کیا پیش کر رہے ہیں تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں؟ ہم پیش کر رہے ہیں درود تاج۔ درود تاج بہت ہی خوبصورت درود ہے، انتہائی خوبصورت درود ہے۔ یہ ایک ایسا درود ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن القاب سے پکارا، جیسے خوبصورت القاب سے پکارا، ایسے خوبصورت الفاظ کہ ہماری زبان اس لائق کہاں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مبارک نام اپنی زبان سے لے سکے۔ کبھی رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، ایسے نام، نور الہدیٰ، قاف الورا، مصباح الظلام، ایسے نام کے اس سارے درود میں جو آتے ہیں، تو یہ درود پاک ناظرین آپ نے اس کو میں آن سکرین آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے سے آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے، اور اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں، یعنی وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا فرسٹ ربیع الاول سے، تاکہ آپ تیاری کر لیجئے۔ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ مبارک دن آنے والے ہیں۔ درود تاج جو کہ اسکرین پہ آیا ہوا ہے،
آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، اعلان ہو جائے کہ یہ آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مہینہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے پہلے دن سے ہی یہ درود تاج آپ نے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کم سے کم 21 بار پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 41 بار، نہ 21 بار سے کم، نہ 41 بار سے زیادہ۔ کوشش کیجئے کہ طاق ہندسوں میں پڑھیں، بلکہ 2 ہندسے ہی رکھیے، یا 21 بار پڑھیے روزانہ یا 41 بار پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول جب ہو جائے گی، چاند 12 ربیع الاول کا نظر آ جائے گا اور وہ مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رات جب 12 ربیع الاول ہو جائے، نماز مغرب سے لے کے دوسرے دن عصر تک آپ نے 111 بار درود تاج شریف جو ہے وہ ہدیہ پیش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 111 بار۔ 11 دن آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 21 یا 41 دفعہ۔ لیکن 12ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے، جب مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے گا 12 تاریخ کا، تو جب چاند ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 111 بار پیش کرنا ہے، اور دوسرے دن عصر کی اذان سے پہلے یہ آپ نے مسٹ پیش کرنا ہے۔ اب آپ نے جب یہ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، ٹرمز اور کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ کرنا ہے، صاف اور ستھرے کپڑے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پیاز وغیرہ نہ کھائی ہو، آپ کے منہ سے بو وغیرہ نہ آئی ہوئی ہو، اور کوشش کرنی ہے کہ 11 کے 11 دن آپ نے ایک ہی جگہ سلیکٹ کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ سے گزارش ہے کہ وہی ایک لباس استعمال کریں 11 دن۔ اگر دوسرے دن دھونا پڑ جاتا ہے تو دھو لیں، لیکن وہی لباس پہن لیں جو آپ نے پہلی ربیع الاول سے شروع کیا تھا، وہ 12 ربیع الاول تک وہی آپ لباس پہنیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں جو ہے وہ گلاب کا جو عرق ملتا ہے، اس کی آپ نے خوشبو سے جو ہے معطر کرنا ہے اس جگہ کو جس جگہ آپ نے بیٹھ کے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور اچھی خوشبوئیں بھی ہیں جو آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چنبیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، گلاب کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کپڑوں میں بھی لگانے ہیں، اور اس جگہ پہ بھی جہاں یہ بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران جب آپ نے یہ درود تاج پڑھنا ہے، اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ موبائل کی اسکرین سے جو اسکرین شاٹ آپ لے رہی ہیں جو میں نے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سنیے اس کے فائدے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی میرا رب کریم آپ کو سب سے بڑا انعام عطا کرے گا یہ سارا وظیفہ کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ وہ آقا و مولا کریم نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی آپ کو۔ انشاءاللہ یہ زیارت آپ کو پہلی سے لے کے 12ویں ربیع الاول میں کسی وقت کسی دن بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، وہ جب چاہے پہلے دن ہی آپ کو کرا دے۔ وہ آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کا ولولہ، آپ کی محبت دیکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد جو آپ پہ برکتیں نازل ہوں گی وہ آپ کی زندگی میں آپ کو آگے دکھائی دیں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اگر ایک دم جب کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہو جہاں آگ لگی ہو، جہاں دھواں ہی دھواں ہو، جہاں کچرا ہی کچرا ہو، اور آپ اس راستے سے گزر رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہوں، کبھی کیچڑ، کبھی کچھ، کبھی کالا دھواں، کبھی کچھ، اور اچانک آپ ایک ایسے دروازے سے داخل ہو جائیں، اب ایک ایسا راستہ شروع ہو جائے جہاں آپ کو چاروں طرف لہلہاتی
ہریالی دکھائی دے، پرندوں کی آوازیں ہوں چہچہاتے، اور ہر طرف خوبصورت سے پھول کھلے ہوئے دکھائی دے، سورج کی کرنیں جب ان پہ پڑیں تو وہ رنگ اور خوبصورت ہو جائیں، اور اچانک سے آپ کو چاروں طرف سے خوشبو ہی خوشبو آنے لگ پڑے، تو وہ جو تبدیلی زندگی میں آتی ہے، یہی تبدیلی اس وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی میں آئے گی، اور یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو لگے گا کہ میں پہلے جیسا یا پہلے جیسی نہیں رہی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو، خواہ مرد ہیں خاتون ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگر کچھ خواتین کا مسئلہ ہو جائے کہ وہ یہ دن مکمل نہ کر سکیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وضو نہیں ہے تو آپ موبائل کی اسکرین پر انشاءاللہ باذن اللہ ہی آپ یہ جو ہے وہ کریں۔ اللہ رب العزت ہے نا قبول کرنے والا، یہ تو معاملہ جو ہے وہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی میرے کام خود بہت ہوتے جاتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں، کہیں آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کے کام پھنسے ہوئے تھے، کوئی آپ گھر نہیں بنا پا رہے تھے، کوئی آمدن میں برکت نہیں ہو رہی تھی، خرچے ہو رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ خود دیکھیں گے کہ یہ زندگی میں ساری تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ یہ ساری کی ساری تبدیلی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس درود تاج کی برکت سے آپ کی زندگی میں آئے گی۔ اس درود تاج کو جو انسان زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے متنفر نہیں ہوں گے، آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل یہ وظیفہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ الصمد والا میں نے وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ الصمد جو ہے وہ رب کریم رب تعالیٰ سے جڑ جانے کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جانے کے لیے ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا وہ یقیناً اللہ سے بھی جڑ گیا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دیکھیے گا کہ بیماریاں بھی آپ کو ویسے نہیں آئیں گی۔ بیماری اگر آئے گی تو اس کا کچھ بھی آپ پہ زور نہیں چلے گا اور چلی جائے گی، اور اس کے بعد آپ ایک روحانی شخصیت بن کے ابھریں گی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے یہ 11-12 دن صرف اتنا 21 بار یا 41 بار، کتنے منٹ لگیں گے؟ 21 منٹ یا 1 گھنٹہ بھی اگر لگ جائے تو یہ 12 گھنٹے آپ نے دینے ہیں 12 دنوں میں، 12 گھنٹے صرف دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ واقعی اس شخص نے، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، جو دیکھنے میں مولوی بھی نہیں لگتا ہے، اس شخص کی وجہ سے ہماری زندگی پھر گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ نفس مطمئنہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیا بندش اور کیا رکاوٹ اور کیا منحوسیت اور کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک گندی جگہ سے چلتے چلتے آپ صاف ستھری جگہ پر آ گئے، یہی آپ کا مقدر بن جائے گا اگر آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ۔ اب معاملہ سارا خلوص کا ہے، معاملہ سارا خلوص کا ہے، جتنا خلوص اتنا ہی وظیفہ قبول، جتنا خلوص۔ اب معاملہ آپ کے ہے کہ آپ یہ ہدیہ کس طرح پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تحفہ ہے، اور اس سے بڑھ کے تحفہ اور کائنات میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا آپ کی شخصیت میں تبدیلی آئے گی، تو آپ کہیں گے کہ واقعی آئی لو یو اللہ جی، کہ تو نے ہماری زندگی میں ایسی برکتیں دے دی ہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔